الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله ونشهد أن لا
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربي قريب مجيب. سامعین محترم، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات پاک واسطے جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، وہی گنج بخش ہے، وہی رنج بخش ہے، وہی لاجپال ہے، وہی غوث اعظم ہے. ہر قسم دیا حمداں، ثناواں، کبریائیاں، بڑائیاں، تمجیداں، تسبیحاں، تقدیساں، تحلیلاں، تفصیلاں اور تفصیلاں دے لائق اس بحر و بحر کے اندر اگر کوئی ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ کی پاک ذات ہے. اللہ وہ ذات ہے جس کا کوئی شریک نہیں. اللہ ہر قسم دیا کمزوریاں کولوں، عیباں کولوں، شریکاں کولوں اللہ کی ذات مطہر ہے، منزہ ہے، پاک ہے. للہ ملک السماوات والارض وما بینہما. آسمانہ دی بادشاہی بھی اس کے واسطے اور زمینہ دی بادشاہی بھی اس کے واسطے. وما بینہما، ان دونوں کے درمیان بھی اللہ کا راج ہے، اللہ کی بادشاہت ہے. حمد و ثنا و بعد لکھاں کروڑاں لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، امام الکل، شافی محشر، خطیب الانبیاء، رحمت للعالمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی جو سارے جہان پر اللہ ذوالجلال نے رہبر و رہنما بنا کر بھیجے.
اور خاص کر محسن انسانیت واسطے رہنما اور رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ اللہ والے مقام جس وقت میں تلاوت کیتا ہے اللہ کی بابرکت مطاہر اور طیب کتاب کا 12واں پارہ ہے اور سورت کا نام ہے سورہ ہود۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 61 جو کہ میں تمہارے سامنے مختصر قرآن مجید فرقان حمید کی آیا مبارکہ کی جو مختصر جملہ تلاوت کیتا ہے۔ جمعۃ المبارک کا آج عنوان دعا کی اہمیت اور دعا کی افادیت۔ اللہ کو جلال فرمانا نے اس جملے کا تعلق ایک نبی جو کہ صالح علیہ السلام انہوں نے نام جو کہ انہوں نے زبان مبارک نے جو الفاظ نکلے اللہ ذوالجلال نے اپنے آپ کے زمان نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کر کے قرآن کی شکل اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل فرمایا۔ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید سے بڑا سمجھایا، بہت خوش ہویا۔ میں اپنے مضمون اس طرف نہیں لے جانا چاہتا، حوالہ نہیں دینا چاہتا۔ مایا لوگوں اللہ نے زمین کی جو تمہیں پیدا کیتا ہے یہ اندر بچایا اور بسایا تمہیں اس زمین کے اندر ہی یہ بس بچایا زمین کا ایک تمہیں آباد کیتا۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو، اللہ کو دعا کرو۔ اِنَّ ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب ہے دے دعاواں دا سننے والا۔ دعا کی اہمیت اور افادیت قرآن مجید اندر، فرقان حمید اندر اور احادیثیاں کتاباں کے اندر بہت زیادہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کہ اس حدیث راوی علی مرتضی شریف خدا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امارات الدین، دعا دین کا ستون بھی ہے۔ اور تیسری بات اور ایک بات نور السماوات والارض، آسمانہ اور زمین کا نور بھی ہے۔ میں انشاءاللہ اپنے اس جمعہ کا خطبے کا عنوان انشاءاللہ اس سے عنوان کے تحت بیان کروں گا۔ اللہ کا دعا ہے کہ اللہ سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اہمیت اور افادیت کو بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ راوی حدیث کے راوی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ یقول، حدیث قدسی ہے، بے شک اللہ تعالی جلال فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا دعانی،
میں بندے دے گمان دے مطابق وہ دے نال ہونا، وہ دے عقیدے دے مطابق وہ دے گمان دے مطابق وہ دے نال ہونا، وَأَنَا مَعَهُ، یعنی میں نال ہونا بندے کی رات عالی جس وقت تو میرے کو دعا کرتا اللہ۔ اور تیسری حدیث جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز دعا کی افادیت اہمیت بیان کرتے ہیں بیان فرمائی۔ اس حدیث راوی نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا الدعاء ہوا عبادت، دعا جو ہے عبادت ہے، دعا عبادت ہے۔ بہت ساری احادیث مبارکہ جو کہ دعا کی اہمیت اور افادیت کے اندر موجود نے، ماشاءاللہ تقریباً حدیثیہ کتابوں کے اندر بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد اور ترمذی شریف انہوں نے اندر باب دے دعا جڑے بندے ہوئے نے محدثین، اور دعا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پکارنا۔ دعا کا معنی ہوتا ہے پکارنا۔ مجیب کا معنی ہوتا ہے دعاؤں کے قبول کرنے والا، اور مجیب اللہ کے جو اسم نے انہاں بھی جو اسم صفت ہے، مجیب اللہ کی صفت ہے۔ اور دعا کو قبول کرنا، دعا کو سن کے تو پھر دعا کو قبول کرنا۔ لیکن اس دعا کے بارے بہت سارے شکوک و شبہات پیدا ہوئے قوم کے اندر۔ سب کو پہلی بار اس وقت انسان دعا کرتا اس نہج پہ پہنچ جاتا ہے کہ میں بار بار دعا کرنا، میری دعا قبول نہیں ہوتی، پھر وہ دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ حالانکہ دعا دیا تین صورتیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیاں ہیں۔ یا تے دعا اس وقت ہی قبول ہو جاتی ہے، وہ نتیجہ سامنے آ جاتا ہے، یا پھر اس دعا کے بدلے اللہ ذوال جلال آنے والی کوئی مصیبت پریشانی اس دعا کی وجہ سے ڈال دیتے ہیں، تو یا پھر اس دعا کو آخرت واسطے ذخیرہ نہ کرے دیں، جیسا کہ حدیث پاک اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، قیامت والے دن انسان دیکھے گا اپنی نیکیاں، میریاں نیکیاں جانتا پہچانتا۔ کچھ نیکیاں ایسیاں نے جڑی وہی پہچان وچ نہیں، کہے گا اللہ اے تو میری نمازاں نے روزے نے صدقہ خیرات آ نیکیاں، داموں نہیں لگ رہی یہ نیکیاں میریاں کتوں آ گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس وقت اللہ کو جلال فرمان گے کہ تیریاں وہ نیکیاں نے جو دنیا اندر تو دعا کرتا رہا اور دنیا اندر تیری دعا کا ثمرہ سامنے نہیں آیا، اسا کہنا تیری دعا نیکیاں کی شکل اندر کے جمع کر دیتا ہے تاکہ تیرے کام آ جائیں۔ اس وقت انسان کہے گا کاش کہ میری دنیا اندر کوئی دعا بھی قبول نہ ہو۔ کیوں؟ دنیا نالوں آخرت وچ زیادہ ضرورتاں نے، نیکیاں دیا ضرورتاں نے، طے شکلاں دعا دیا ہویا کردیاں نے، تے بعد کا پتہ کی ہوتا ہے؟ دعا کرتے جدوں اسی کہتے ہیں سانوں لفظوں نہ کبھی مل جائے، اور دعا کے قبول ہوندیاں بھی دو وجوہات ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل نے انہاں تیناں آدمیاں کا ذکر کیتا جو غار کے اندر پھنس گئے، انہاں نے اپنے اچھے اعمال، نیک اعمال کے وسیلے کے نال دعاواں کیتیاں، اللہ نے اسی وقت ہی دعا کا ثمرہ انہاں دے سامنے
اس وقت قبول ہو گئی، تے یا پھر دعا دیر تک قبول ہوتی ہے۔ دوسری قبول ہونے کی شکل جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارے دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم والی، اور وہ دعا قبول ہوئی ہزاروں سال بعد جا کے، ہزاروں سال بعد جا کے۔ لیکن میرا رب قبول کرتا ہے دعا نہ ضرور کرتا ہے بات، اور دعا کو عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے، عبادت سمجھ کے دعا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اسی دعا کریے اور فوری طور پہ نتیجہ سارا سانو حاصل ہو جائے، سانو پتہ چل جائے ساری دعا قبول ہو گئی ہے، اور ایسے شخص کی اور چیز طلب کرنے واسطے مینوں مل جائے، اس شخص کا معاملہ اس شخص جیسا جو جہاد کی طرف جاتا ہے، وہ نیت دے کہ مینوں مال غنیمت ملے گا، جنگ ہوئی مال غنیمت ملیا کوئی نہیں، پھر وہ مایوس اور نامراد ہوتا ہے۔ یہ برعکس یہ مطلب دوسرا شخص ہے جن کی نیت ہے کہ میں جہاد کرنا ہے اللہ کی رضا واسطے، جہاد کرتا ہے اور مال غنیمت بھی ملتا ہے، جو کہ وہ واسطے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ مال غنیمت بھی مل گیا اور جہاد کا ثواب بھی مل گیا۔ اگر مال غنیمت نہ بھی ملتا تو جہاد کا ثواب پھر بھی اللہ ذو الجلال نے اس کو عطا کرنا ہے۔ اس واسطے دعا کیتا کرو عبادت سمجھ کے، اور پھر پورے یقین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ غفلت نال دل حاضر نہیں ہوندا دعا کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ دعا کیتا کرو پورے یقین کے نال، یعنی پورے یقین کے نال دعا کی جاتی ہے، اللہ ذو الجلال مستجاب کا درجہ عطا فرماتے ہیں، اور غافل دل کی دعا اللہ قبول کرتے نہیں۔ ایک اور اہم بات جیڑی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اس حدیث کے راوی نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما گل سننے والی دعا کی اہمیت اور دعا کی افادیت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فتح لہ منکم باب الدعاء، جدے واسطے دعا کے دروازے کھل گئے، جس نو اللہ ذو الجلال نے دعا کرنے دی توفیق عطا فرما دیتی، فتح لہ ابواب الرحمہ، اس بندے واسطے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ جس بندے نو اللہ نے اپنے کو منگن دی توفیق دے دیتی، دعا کرن دی توفیق دیتی تھی، سمجھ لو کہ اس بندے واسطے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ اصل سمجھیا بعد نماز پڑھی چپ کر کے نکل گیا، تے جے مجموعی طور سے کوئی دعا کرا ہی دے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فرضاں تو بعد دعا دی قبولیت کا وقت ہوندا ہے، فرضاں تو بعد دعا دی قبولیت کا وقت ہوندا ہے۔ بعض اوقات ایسے دعا کی جاتی ہے، کرائی جاتی ہے، تے اکثریت لوگوں کی وہ یہ جڑے کچھ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائی نماز پڑھی اچھا عمل ہے، نیکی کرنے تو بعد قبولیت کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ اصل چیز قبولیت، اصل چیز قبولیت ہے۔ نیکی کرنے تو بعد، اچھے عمل کرنے تو بعد اللہ توفیق دے، پھر قبولیت کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ اصل چیز قبولیت۔ اس کی دلیل
تے بن کی رہا بیت اللہ. اللہ ذو جلال اپنا گھر بنوا رہے ہیں، بیت اللہ بنوا رہے ہیں. اور میرے بھائی بنا تو رہے ہیں، خلیل اللہ بنا رہے ہیں، انہاں دے بیٹے ذبیح اللہ بنا رہے ہیں. اللہ دے حکم نہ بنا رہے ہیں، رب دا گھر تعمیر کر رہے ہیں. ماشاءاللہ اہل عقل آئے ہو، دانشور آئے ہو، مینوں یہ دسو کہ اللہ اپنا گھر بنوائے تے اللہ دی مرضی دا رب دا گھر بندا تے نبی گناہ دے ہون کیا دی قبولیت وچ اس نے کیے قبول ہون وچ کوئی شک ہے؟ کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں. لیکن پھر بھی رب دے نبی دعا کرتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اے باپ بیٹا تو بیت اللہ دیا دیوارہ اٹھا رہے اور بنیادہ اٹھا رہے جدوا کر ربنا تقبل منا. کتنی بڑی نیکی ہے، دعا بھی نہ کریں ربنا تقبل منا. اللہ ساڈی محنت قبول کر لے، اللہ ساڈی یہ دعا کو اپنائے، محنت عمل نیکی قبول کر لے. إِنَّكَ سَمِيعُ الْعَلِيمُ. اور تم سننے والا بھی ہے، دعا کا اور جانے والا بھی ہے. اللہ اپنا گھر بنوا رہا ہے، طرف کا گھر بن رہا ہے. نبی دعا کرتے ہیں اللہ اے ساڈی نیکی ساڈی محنت قبول فرما لے. پتہ ہے لگا کہ نیکی کرن تو بعد میرے بھائی قبولیت دی دعا بھی کرنی چاہیے. اللہ دعا چاہتی ہے، دعا کئی بھائی پیچھے بہ گئے تھے، کئی نکتہ چینیاں جے کوئی شاید بیمار نے، پریشان حال لوگ نے، مولانا صاحب قاری صاحب دعا کر دو، دعا کی جاتی ہے تے کئی میں جو اٹھ کے پا جاتے ہیں. ایک تکبر ہے، غرور ہے جڑا میرے اللہ کو پسند نہیں. رب ذو جلال کی قسم ہے اور دعا جڑی پوری عبادت کی روح ہے اور دین اسلام کی روح ہے تے عبادت ہے. جاؤ رب دے رسولہ دے واقعات قرآن پڑھیا ہوا ہے. رب ذو جلال کی قسم ہے دعا تو بغیر انہاں دا بھی چارہ کوئی. ہر نبی دعا کرتا رہا، جو بھی حاجت ہوئی پریشانی ہوئی جو منگیا ہر نبی آن والا اپنے رب کے دعا کرتا رہا. اور پھر رب انہاں دیاں دعاواں نوں شرف قبولیت نال نواز کے میرا رب جو منگیا نبیاں نے چاہے آزاد اللہ ذو جلال انہاں دی مقبول و منظور فرما کے دعا اللہ آزاد پورا کرتا رہا. تے اللہ ذو جلال فرما رہا ہے رب دا قرآن سنو. اللہ ذو جلال فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ کا قرآن سورہ بقرہ ہے میرے بھائی. اللہ ذو جلال فرماتا ہے میرے محبوب جناب محمد جدو میرے بندے میرے بارے تیرے کو سوال کرتے ہیں ساڈا رب کتھے ہے. میرے بارے تیرے بندے جدو میرے کو سوال کرتے ہیں تے پوچھتے ہیں ساڈا رب کتھے ہے تے انہاں نوں کہہ دیا کرو کہ قریب ہے. رب قریب ہے. اجیب دعوت الداعِ اذا دعان. او پکارنے والے دی پکار سننا، دعا کرنے
والے دی دعا نو سنتا ہے جدوں وہ دعا کرتا ہے جدوں وہ پکارتا مینوں فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی میں تہاڈیاں دعاواں نو سننا وا قبول کرنا وا میں تہاڈے قریب ہاں پھر تانوں بھی چاہیے فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَیُؤْمِنُوا بِی پھر میری بات منو جدوں میں تہاڈیاں دعاواں نو سننا وا قبول فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی تانوں بھی چاہیے کہ میرے آگے لگنا میری بات مننا وَلْيُؤْمِنُوا بِی کہ میرے تے ایمان لیاونا لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ آگے تسی رشد و ہدایت والے بن جاؤ ہدایت یافتہ بن جاؤ اللہ فرمایا میرے بندے پوچھتے تیرے بولو میرے متعلق فرمایا میرا ہٹانا قریب ہے جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کا پہلا جملہ پڑھا ان ربی قریب مجیب بے شک میرا رب قریب بھی ہے مجیب کتنا قریب اور رب ذوالجلال کی قربت کتنی ہے اللہ ذوالجلال کتنے قریب نے انسان دے آواز آتی ہے رب دے قرآن وچوں رب دے قرآن وچوں آواز آتی ہے سورہ قاف ہے تے جبیاں پارا ہے اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ میں اپنے علم نال اپنے قدرت کاملہ دے نال میں اتنا قریب ہاں کہ تہاڈی اشارت گری دے نالوں بھی قریب ہاں اللہ اے جی تہاڈی اشارت یہ مطلب نہیں کہ اللہ ایسے بیٹھا ہے نہیں اپنے علم نال اور اپنے قدرت کاملہ دے نال اللہ انسان دی اشارت نالوں بھی زیادہ قریب ہے اس واسطے جو سب کو قریب ہے اس نے پکارنا چاہیے اس نے بلانا چاہیے دکھ اور سکھ پریشانی اندر میرے بھائی پکارنا چاہیے کہ کس نے پکارنا چاہیے رب ذوالجلال کو پکارنا چاہیے کہ جیڑی یہ گل کہنی ہے نا کہ ساری تے گناہگاراں دی سندا ہی نہیں بزرگاں دی سندا ہے انہاں دی برکت ہے ساڈی تے اللہ سندا ہی نہیں وہ شیطان کو زیادہ بھی زیادہ مردود اور محبوب ہے دنیا تک شیطان کو زیادہ کوئی مردود رجیم اور محبوب کوئی نہیں میرے رب نے اس شیطان کی دعا کو رد نہیں کیتا میرے رب نے شیطان کی دعا کو قبول فرمایا مایا اللہ منو قیامت تک مہلت دے دے ملک کا نہیں منگنا ہے میں تیرے بندے کو گمراہ کرنا ہے اللہ پاک فرماتا ہے چاہ جسنا دی سوال کیتا ہے جو جی دعا کی تھی وہ بھی دوسرا نہیں قبول کر اور میرا رب دے اتنا رجیم مردود اور معطوب شیطان اس کی دعا کو رد نہیں کرتا کہ یہ کہے کہ بندہ کہے کہ اسی تے گناہگار بنے ہیں ساری تے دعا رب سنتا نہیں ساری تے قبول کرتا نہیں اجے گناہگار ہاں پھر پتہ کی کرتے ہیں نیم ولی دے کولوں دعا کرانیاں شروع کر دے نیم ولی دے کولوں دعا کرانیاں آہستہ آہستہ پھر دعا قبول ہوندی ہے پھر اس کو محبت اور شوق دے وچ آ کے اور گلو کر کے پھر اس نیم ولی جو ہیا کرتا ہے وہ دے نام دیا نظرہ تے نیازہ دینا شروع کر دیندے نے جو کہ وحدی وحدہ مستقبل تباہ کے برباد ہوئے ہیں میرے بھائی ولی زندہ ہو گئے اسے کو دعا کرانی سنت ہے ولی زندہ ہو گئے تو دعا کرانی سنت ہے تے ولی فوت ہو جائے وہ دے دعا کرنی سنت ہے پھر بات سنو ولی زندہ ہو گئے اسے کو دعا کرانی سنت ہے ولی فوت ہو جائے پھر وہ دے واسطے دعا کرنی سنت ہے کہ جے جائے کہ وہ دے کو دعا کرائے جو قبر اندر گیا اور دعا دی سنوان دے اندر دعا عبادت
عبادت کا حق کیتا ہے اللہ کا جس کو عبادت کیا جاتا ہے وہ صرف اللہ واسطے ہویا کرتی ہے عبادت دے لائق صرف اللہ تو سوا کسی کی عبادت نہیں کی جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدعاء و عبادت دعا عبادت ہے اور جو میرے بھائی دعا نہیں کرتے رب کو نہیں مانگتے اللہ تو جلال فرما رہے ہیں میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علماء شاقاؤ بکم ربی لولا دعاؤکم محبوب جی انہوں کہہ دے ہو اگر میرے کو نہ تو منگو گے نہیں دعا کرو گے جناب کہتا ہے میں نے دعا کی کوئی پرواہ نہیں میں نے دعا کی کوئی پرواہ نہیں اور دعا منگو گے تو اپنا فائدہ ہے رب کو جو منگے گا وہ تو اپنا فائدہ ہے میرے بھائی میرے رب کی خدائی کے اندر کوئی وعدہ کرنے والا نہیں نہ کوئی دعا کرے گا تو میرے رب کی بادشاہی اندر کوئی نقصان کرنے والا نہیں محبوب جی کہہ رہے انہوں نے اگر میرے کو دعا نہیں کروں گے تو میں نے تھوڑی کوئی پرواہ نہیں تو جو ہر وقت تکبر اندر غرور اندر اور جنہ لوگوں نے خود بینی پیدا ہو جاتی ہے جنہوں نے کبھی اپنے رب کے دعا نہیں کی تھی ایسے لوگوں کے بارے میرے رب کا بھی یہ فیصلہ ہے رب کا قرآن اللہ ذو جلال کی کتاب مبین اندر ایسے لوگوں کا انجام رب ذو جلال نے بیان فرمایا ہے جو دعا دے کو تکبر کرنے والے نے اللہ کے قدر پہ ذو جلال فرما رہا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي اللہ غور کرنا رب دا قرآن سنو میرے بھائی پوری دل لگی پوری دل جمی پورے استغراق اور مکمل الہامات کا بیٹھ کے اللہ دا قرآن سنو اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنو اور دعا کی اہمیت اور دعا کی عافیت میرے بھائی سنو اللہ ذو جلال میں سورہ مومن ہے اللہ ذو جلال فرمان وقال ربکم ادعونی استجب لکم لوگوں تو بڑا رب کہتا ہے میرے کو دعا کرو استجب لکم تواڈی میں دعا نو قبول کراں گا دنیا اور جہان والیاں دی باتاں جھوٹیاں تے سچیاں ہو سکتیاں نے اور میری زبان وچوں جھوٹ تے سچ دی جنگ ہو سکتی ہے اور تواڈیاں زباناں وچوں بھی جھوٹ تے سچ نکل سکدا ہے نہ رب دا قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے نہ محمد رسول اللہ فرمان جھوٹا سکتا ہے رب دی بات بھی سچی ہے اور محمد رسول اللہ دا فرمان بھی سچا ہے اشارے اللہ ذو جلال قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین اللہ ذو جلال فرماتا ہے تہاڈا رب کہندا میرے کولوں دعا کرو دعا منگو استجب لکم میں تہاڈی دعا نو قبول کراں گا ان الذین یستکبرون عن عبادتی اور جو لوگ میری عبادت کو یعنی دعا کو تکبر کرتے ہیں اللہ ذو جلال فرماتا ہے سیدخلون جہنم داخرین اور ایسے ذلیل تے رسوا کر کے جہنم میں پھینک دیا گا جو میرے کو نہیں منگے گا رسول اللہ سے فرمایا جو رب کو نہیں منگتا رب کو ناراض ہوتا ہے بندے کو منگیے تو بندہ ناراض ہوتا ہے رب کو نہ منگیے تو رب ناراض ہوتا ہے رب راضی ہوتا ہے رب خوش ہوتا ہے اور میرے بھائی دنیا اندر رہتے ہوئے ایسے ایسے حالات بھی پیدا ہو جاتے ہیں ایسے حالات بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور انسان اس قدر مجبور تے مقہور ہو جاتا ہے کہ انتہا نہیں فرمایا کے واسطے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں بھائی بھائی اپنے بات اپنے بھائی کو سنانا چاہتا اور والدین اپنی اولاد کو اپنے حالات اپنی دل کی بات نہیں سنانا چاہتے اولاد کے لیے والدین
مسلمان رشتے دار ایک دوسرے نو فرمایا مجبور انسان ہو جاتا ہے اس وقت سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں پھر آواز ہوتی اس دے جو ایک دروازہ اجے باقی ہے فرمایا جڑا کبھی بھی بند نہیں ہوا جدو انسان مجبور سے مقہور ہو جاتا ہے پھر دروازہ ایک ہی ہے رب ذوالجلال کا اس کو پکارو پھر اس کو اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ اور یہاں پر میرے بھائی اللہ ذوالجلال اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ کون ہے جو مضطر لاچار دی مجبور تے مقہور دی دعا نو سندا ہے جس وقت اللہ لاچار تے مجبور ہو جاندا ہے میرے کول دعا کرتا ہے کون ہے فرمایا الہ اللہ کوئی نہیں صرف اللہ قلیلا ما یجعلکم خلفاء الارض او کون ہے جو تانوں زمین کے اندر خلافت دی عطا کرتا ہے فرمایا کوئی نہیں ہو اللہ یہ او جدوں مجبور تے مقہور ہو جاندے پریشان ہو جاندے سارے دروازے دنیا والیاں دے بند ہو جاندے نے پھر کون تواڈے مجبوراں تے مقہوراں دیاں سندا پریشانیاں دور کردا ہے فرمایا کون الہ اللہ صرف اللہ اور زمین کے خلافت کے اناقہ کون عطا کرتا ہے میرا اللہ عطا کرتا ہے قلیلا ما تذکرون اور تھوڑے کوئی جو نصیحت حاصل کرنے والے اے تے میرے بھائی زندگی کا میرا اپنا مشاہدہ ہے زندگی کا اپنا مشاہدہ ہے اور زندگی کے اندر واقعات پیش آئے چند سال گزرے چوینڈے کا سماج کے نکلے چوینڈے 10 بار میں ایک مولانا صاحب میرے نام افضل خارم صاحب رمضان کا مبارک کا مہینہ سی مولانا مجاہد صاحب کا بھی نماز تراویح کو بعد سے اللہ نے مغفرت کرے اللہ جتنے بھی مردے کے اندر لیٹ کے اللہ آپ کی قبر تے کروڑ حافظ رحمت کی برکت برسا انہاں اندر سی جس وقت نکلے سیال پر تو چلدیا چوینڈے تو کوئی 3-4 کلومیٹر یا اس کو کم و بیش پیچھے طوفان آ گیا طوفان اتنی اندھیری اتنا طوفان نال بارش سڑک دے اتنے جان ہے ادھر ٹانیاں ٹوٹ کے بڑے بڑے ٹان ٹوٹ کے زمین سے گرتے لگا اور ایسے طوفان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بھی یاد آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب آندھی چکر طوفان آ جائے پھر تلاوت قل اعوذ برب الفلق کی کیتا کرو اور تلاوت قل اعوذ برب الناس کی کیتا کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ اپنی زندگی اندر پیش آیا صحابہ کی جماعت موجود ہے نال ہے بہت طوفان ہے اللہ نے رسول رب نے قرآن کا تلاوت کرتے رب ذوالجلال نے اس اندھیری کو اٹھا لیا اور اندھیری کو ختم کر دیتا دوجی گل ادھر چکر چلیا اندھیری درختوں کی ٹانیاں ٹوٹ گئی درخت تو ساری موٹر سائیکل بند ہو گئی موٹر سائیکل بھی ماڑی کو بھی بند ہو گئی جو لگے کہ کام مارن جو لگے سکتی کہ کام مارن موٹر سائیکل تقریباً 2.5-3 کلومیٹر ریڑھ کے تے پھر اسی ایک چھوٹا جہا کٹھیا سی اس کے اندر رمضان مبارک کا مہینہ سے جو پکوڑے بنا لیا سموسے بنا لیا آدمی شام کی نماز تو 10 منٹ 15 منٹ پہلے اسی پہنچ گئے طوفان اسی طرح موٹر سائیکل بند جا کے روزہ کھولیا روزہ کھول کھال کے تھے بارش ہو رہی ہے اس طرح اندھیری چل رہی طوفان چلتا ہے پیا دیر کافی اگی ہو گئی شام کا ٹائم ہو گیا فون کیا کہ بھائی اسی اس مقام سے فلانے مقام سے اسی گھیرے گئے ہیں کوئی کار پہ جو گاڑی پہ جو بند تاکہ سال لے اپنی موٹر سائیکل سے رکھ رہے ہیں جو لگے ٹیکن وہ بھی کوئی نہ آئے اور میرے بھائی شادیہ دانا بڑے پیا نماز تراویح پڑھنی سی تے پھر اس تو بعد عرض بھی سی
پہلے یاد آ رہا ہے ایسی پریشانی اندر کو یاد آ کے رب نے قرآن دیے آج روزہ کھولیا روزہ کھولن تو بعد تو میں رب نے قرآن دی میں ایہو ایپ پڑھی امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. درس کتنے تھی ماشاءاللہ بیٹا بیٹھا ہے چننے لگتا مولانا صدیق اختر صاحب نے چند سال پہلے نبی مسجد بنائی نبی مسجد وہ دے درس میں رب نے قرآن کی آیت پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے مطابق اپنے ساتھی کو کیا کہ ایک بار موٹر سائیکل سٹارٹ کر لیٹ ہونے تے کہندا مولانا صاحب مار مار کے ٹکاتے ہوتے لت بھی تھک گئی ہے لت تھک گئی ہے موٹر سائیکل بھی ماری دیئے پٹرول تکال جاتی سی گیس تے اے لوگ کی کے مارنا تے ہو بھی نہیں آئے میں کہ کو مار دے صحیح اے میرے رسول کے بچہ تحقیق کر سکتے ہو پہلی کے کماری موٹر سائیکل سٹارٹ ہو گئی پہلی کے کماری موٹر سائیکل سٹارٹ ہو گئی ہے تے بہ کے اسی نماز ٹائم تک مسجد کے اندر پہنچ گئے اور جانے سارا وضو کیتا تے رب کے سجدے پہ گئے میں کہ تو بھی سجدہ کر رب نو تے میں بھی سجدہ کرنا میرے رب دا قرآن بھی سچا تے ساڈا رب بھی سچا تے مصطفیٰ بھی سچا اسی کسے کمرے نہیں امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض أإله مع الله قلیلا ما تذکرون. اور میرے بھائی اللہ کو دعا کیتا کرو نیکی کرو تو بعد میں دسیا قبولیت کی دعا کیتا کرو جیسا کہ میں دلائل قرآن کی جو دے چکیا ہوں اصل چیز جڑی ہو تے قبولیت ہے یہ نماز پڑھی ہے تو قبول نہیں ہوئی تو فائدہ کو نہیں ہویا اور میرے بھائی اگر روزے رکھے تے قبول نہیں ہوئے کہ روزیاں کا فائدہ کی ہے بیت اللہ کا حج کرنے واسطے چلا گیا راج قبول نہیں ہویا تو فائدہ کو نہیں صبر کرن دا اور جو بھی نیکی ہے جو بھی عمل ہے رب دے دربار کے اندر قبول و منظور نہیں ہویا کہ فائدہ تے کوئی نہ ہویا اس واسطے نیکی کرو تو بعد اپنے رب کو قبولیت کی دعا بھی کیتا کرو. ایسے لوگ دنیا نے جنہیں سمجھا کہ نہیں دعا لیکن دعا وہ عبادت ہے فرمایا جو پورے دین اسلام کی عبادت کی روح ہے. دعا تو بغیر کوئی چارہ نہیں دعا تو بغیر کوئی چارہ نہیں یہ دعا کرانی کتے کو لو ہے کرنی کتے کو لو ہے فرمایا منگنا کتو کہ رب ذوالجلال دے اگے اپنے ہاتھ دراز کرنے دے جیسے بھی کوئی پریشانی ہے اگر کوئی اولاد کا مسئلہ ہے میرے بھائی اپنے رب کو ہاتھ اٹھا کے دعا کر کے اولاد طلب کرنی ہے اور میرے بھائی اگر رزق کا مسئلہ ہے تو پھر بھی رب کو منگنا ہے اگر اور کوئی مسئلہ زندگی کا فرمایا اپنے رب کے ہاتھ دراز کر کے دعا کر کے اپنے رب کو طلب کرنی ہے اور اللہ تو علاوہ کسے دے بولو دعا کرنی یا منگنا فرمایا حاجت اپنی فرمایا شرک ہے اگر حاجت پوریا کرنے والی ذات ہے فرمایا صرف ہے تو اللہ کی ذات ہے. دیکھو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عمر واسطے جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرما رہے ہیں عمر واسطے جا رہے ہیں مینوں اپنی دعا میں یاد رکھنا ہی اللہ اور جملہ کہہ کے ایک تعلیم دے کے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھایا ہے اگر کائنات کے اندر سب تو بہتر عرفہ کوئی تحفہ کوئی ہدیہ ہے تو دعا کا تحفہ ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول فرمایا عمر چلے اپنی دعا اندر میں یاد رکھی
اور جملہ بول کے محبوب نے تعلیم دی ہے امت نو دعا کوئی تحفہ کوئی ہدیہ کوئی نہیں اور مردیاں واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی بہترین ہدیہ ہے کوئی تحفہ ہے تو دعا ہی ہے اور زندیاں تے مردیاں واسطے اور دنیا اگر تسی تحفے دیتے ہو کوئی کسی قسم دا تحفہ کوئی کسی قسم دا تحفہ مختلف چیزاں دے تحائف جڑے عزیز و اقارب دے اندر اے دیتے جاندے نے لے جاندے نے محبوب نے فرمایا اور دنیا دے تحفیاں کو سب کو بہتر تحفہ اے کہ ہمارے اپنے رب اپنے سچی واسطے دعا کی دی جائے بہترین اور زندیاں تے مردیاں واسطے بہترین اور ہدیہ ہے دے دعا دا ہدیہ دعا دا تحفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے بھائی دی اندر موجودگی دے نال او دی کان پیچھے جڑی دعا کیتی جاندی ہے او اللہ قبول کر لیندا اور اس تو زیادہ اور جلدی دعا کوئی قبول نہیں ہوندی جڑی اپنے بھائی دے کان پیچھے دے واسطے کیتی جاندی ہے ایک فرشتہ نال ہوندا ہے او دعا کر رہا ہے اپنے بھائی واسطے اللہم اغفر لی وعافی اللہ مینوں بھی معاف کر دے تے میرے بھائی نوں بھی معاف کر دے او فرشتہ کہندا تو جویں آکھیا کہ انج ہوے جو کسی واسطے اپنے واسطے نہیں بھی کرتا کسی واسطے صحت یابی دی دعا کرتا رزق دی دعا کرتا فرشتہ نال موجود ہے او کہندا ہے جویں او دے واسطے آکھیا تیرے واسطے بھی انج ہو جائے اور دعا یہ قبول ہونے کی شک کوئی نہیں ہوندا کہ جتنی جلدی اے دعا قبول ہوندی ہے کوئی دعا قبول نہیں ہوندی جڑی اپنے بھائی دی گھر پیچھے تو موجودگی دے اور او دے واسطے کیتی جائے اس واسطے میرا بھائی تعلیم دیتی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم دے دعاواں نے جمعے دا وقت مخصوص ہویا کرتا ہے میں اپنے مضمون توادت نہیں دینا چاہتا طویل نہیں کرنا چاہتا ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگوں کی بات بانے کو کھنی تے لکھی تے چھپی تے ڈکی ہے فرمایا قدم قدم تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تعلیم دیتی ہے جاؤ انہوں کوئی دسے کوئی ایسا موقع ہوئے جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہ دسی ہوئے ایک علیحدہ بات ہے کہ سانو دعا یاد ہے یا نہیں جوان محبوب نے ہر مقام تے دعا دی تعلیم دیتی ہے بلندی تے چڑھی ہے دعا ہے نا جڑے سر مار دے انہوں نے پتہ کہ ایسے ہوتے جنہیں نہیں پتہ جنہیں کبھی منگی انہوں نے پتہ ہی نہیں جو رب کو نہیں منگتا رب اللہ جہنم میں سٹا گئے تکبر ہے تکبر میرے بھائی دعا کیتی جائے کرائی جائے تے دوڑیا نہ کرو دعا میں شامل ہو جا کرو اور دعا تو بہتر تحفہ بنی ہو سکتا ہے وہ آج بھی دعا کیتی جڑی ہن کیتی جا رہی ہے کرائی جا رہی ہو سکتے ہیں ایسے دعا میرا رب قبول کرنے اللہ سارا بھی وہ اپنا گناہ والی معافی دے اپنا کرو گے دعا جتنے بھی ہوئے وہ دے اندر شامل ہو جایا کرو اور تکبر غرور اللہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت بندہ ہاتھ اٹھانا دعا کرتا ہے اللہ جلال فرماتے ہیں میں اپنے بندے دے ہاتھ خالی موڑ دیا انہیں حیا ہوتی ہے شرم ہوتی حیا کی شرم رکھتا تو پھر جنہ دے وال سفید ہو گئے تھے انہوں نے رب انہی حیا کرتا فرمایا میں اپنے بندے دے ہاتھ خالی موڑا انہوں شرم ہوتی حیا اللہ اکبر اس واسطے میرے بھائی دعا کیتا کرو تے دعا کرایا کرو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور کتھوں کتھوں قرآن پڑھ کے سناوا اس نبی کا واقعہ تھوڑی نظر کرا فرمایا جتنے نبی دنیا کے اندر آئے نے قرآن مجید فرقان حمید اندر جتنے رب دے رسولاں دے نام نے انہاں دیاں دعاواں انہاں دی حاجات انہاں دیاں مجبوریاں انہاں دیاں مقہوریاں قرآن اندر موجود نے اپنے رب کو دعا کرتے رہے نے میرا رب انہاں دیاں دعاواں سن کے مستجاب دا درجہ عطا فرماتا اللہ ایوب علیہ السلام 18 سال بعد دعا کی تھی رب نے قبول کی تھی شفا دی تھی اور میرے بھائی یونس علیہ السلام
مچھی کے پیٹ اندر قید ہوئے اور میرے بھائی اللہ نے اوتھے دعا کی تھی، رب نے نجات دی تھی۔ جناب یوسف علیہ السلام نے مصر دیا کراریاں نے ورد لگایا، زلیخا نے ورد لگایا، اس کو کیتا، انہوں نے دعا کی تھی، میرے رب نے وہ مکرو فریب سے کو بچایا۔ اور اسی طرح حود علیہ السلام نے اس وقت قوم بدبخت آ گئی، فرمایا پورے آزادے لے کے، فرمایا اللہ دے نبی نے حود علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب نجینی و اہلی مما یعملون، اللہ مینوں اور میرے اہل یاروں اے خبیث لوکاں دے بد فعل کو مغفور پر نجات عطا۔ رب نے دعا قبول کی تھی، قوم برباد کر دیتا، اور رب ذوالجلال نے اپنے محبوب نبی کی دعا شرف قبولیت نال نوازیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا دعاواں اور نبیاں دی دعائیاں، ابراہیم علیہ السلام دی دعا جہاں دے اندر سٹ دیتے گئے، اللہم انت واحد فی السماء وانا فی الارض واحد، آپ ہوتا تھا اللہ کو آسمانہ دے کرتا، میں زمین کے کرتا تیری عبادت کرنے والا، اللہ آج میں آج کی نظر ہو گیا اور کہا زمین کے اوپر تیری کوئی عبادت کرنے والا نہیں۔ میرے رب نے شرف قبولیت دعانا نوازیا، حسبی اللہ نعم الوکیل کا وظیفہ رب نے خلیل نے پڑھا، میرے رب نے آگ بولو نجات دے دی، اور آگ رب نے آگیا آگ نور ٹھنڈیاں کرائے کوئی کمال، آگ نور ٹھنڈیاں کرا کوئی کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، کمال نہیں، آگ نور ٹھنڈیاں کرنا کمال نہیں، ظاہری اسباب استعمال کر کے آگ نور بجایا جا سکتا ہے، جیسا کہ بجائیاں جاریاں نے میرے رب نے کیا، میں خلیل میرے کو دعا کی دیا، فرمایا میں رب آگ نور بجانا ایک کمال کوئی نہیں، آگ بھی بڑھتی رہے تو میرا خلیل بھی بھیجتی رہے، فرمایا دنیا والے میں آتا میں آگ نور ایسا بنا دا میں شولے بھی اٹھتا تے سلامتی والی بنا دی۔ کمال کے ایوے، کمال ایوے، یہ دعاوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ پھر سنی آپ نے بات، در چھٹ کے سب تو غیران دا ایک در تے سیس جھکایا کر، در چھٹ کے سب تو غیران دا ایک در تے سیس جھکایا کر، او کسو کامیلا جد آوے، او کسو کامیلا جد آ جاوے، اپنے رب دے در تے آیا کر، در چھٹ کے سب تو غیران دا ایک در تے سیس جھکایا کر، او سندا سب مجبوراں دی مقہوراں دی، او سندا سب مجبوراں دی مقہوراں دی، کسے کہانیاں نہیں سنائی دے، کسے کہانیاں نہیں سنائی دے، کسے کہانیاں نہیں سمجھاون لئی پڑھ کے رب دا قرآن سنایا کر، کسے کہانیاں نہیں سمجھاون لئی، کسے کہانیاں نہیں سمجھاون لئی، پڑھ کے رب دا قرآن سمجھایا کر، در چھٹ کے سب تو غیران دا اپنے رب دے در تے آیا کر۔ ٹون بدل لئیے تھوڑی جی، بنا شدہ ٹون بدل لئیے، اپنے آدھی سندا ہے بگڑنے آدھی سندا ہے، اس نو صدا جڑا سارے آدھی سندا ہے، اپنے آدھی سندا ہے بگڑنے آدھی سندا ہے، اس نو صدا جڑا سارے آدھی سندا ہے، نبی ولی سب اپنے رب کو منگ دے، نبی ولی سب اپنے رب کو منگ دے، رب کو منگ دے، او کبھی بھی نہ سنگ دے، کیڑی تھائیں جتھے ہو آپ نہیں جے ہوندا ہے، او تو
میں تن توحید سمجھائیے محتاج میرے رب دی ساری خدائی ہے بار بار آسی تنوں ایہو کہیا کہندا ہے اس نو سنا جڑا ساریاں دی سندا ہے اپنے آنو دیندا ہے بگنیاں نو دیندا ہے او دے کول منگ جڑا ساریاں نو دیندا ہے اپنے آنو دیندا ہے بگنیاں نو دیندا ہے او دے کول منگ جڑا ساریاں نو دیندا ہے ان ربی قریب مجیب ابتدائی جملہ رب دے قرآن دا جڑا میں تلاوت کیتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا میرا ربی قریب بھی ہے تے دعا دا سننے والا ہے بہت کچھ ہے میرے بھائی دعا دی اہمیت افادیت دعا دی نظر کیتی ہے بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے بہت سارے واقعات ہیں رب دا قرآن حدیث مبارکہ نے اس واسطے بھائی نیکی کرن تو بعد قبولیت دی دعا بھی کر لیا کر فرمایا اصل چیز قبولیت ہے رب دے دربار اندر اور جو اہل دل نے جو اللہ والے نے انہاں دے دلوں دے وچ ہمیشہ یہ بھی ڈر رہتا ہے خوف رہتا ہے کہ کاش میرا عمل رب دے دربار اندر قبول بھی ہویا کہ نہیں ہویا اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک سانو اپنے رب کو منگنے اپنے رب کو دعا کرنے دی توفیق عطا فرمائے ہر حالات اندر ہر حالات اندر رب پر رجوع کرنے دی توفیق عطا فرمائے اپنے در کا گلا سے سزا بنائے اور جو مجبوریاں مقبوریاں آ جان آزاد ہوں کہ اپنے رب کے دعا کریے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين